اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اسے چھڑایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے باز رکھا جائے۔ موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ وہ زمانہ قریب ہے جب تمہاری حق تلفی ہوگی، ایسی باتیں ہوں گی جن کو تم برا سمجھو گے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسے وقت کے لیے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو حق دوسروں کا تم پر ہو وہ ادا کر دینا، اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمایا وہ حلال ہے یا حرام۔ دین دیکھو، اخلاق دیکھو اور رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو۔ اگر بچی اپنی پسند کا اظہار کر دے کہ میری یہاں شادی کرو تو اسے بے قدر، بے حیا نہ سمجھو۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند، اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ معزز سامعین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کو ہمیشہ جاری رکھ سکیں اور ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔